سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے تیسرا ون ڈے 28 رن سے جیت کر 7 سال بعد جنوبی افریقہ میں سیریز جیت لی۔ فیصلہ کن میچ میں میزبان ٹیم 321 رنز کے تعاقب میں 292 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فخر زمان نے مسلسل دوسری سنچری بنائی۔ مین آف دی میچ بابر اعظم نے 94 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 3 وکٹیں حاصل کیں اور فخر پاکستان فخر زمان کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے مسلسل دوسری سنچری جڑ دی۔ وہ 3 میچز میں 302 رنز بنا کر سیریز کے ٹاپ سکورر رہے اور پاکستانی کپتان بن گئے ون ڈے کرکٹ کے نئے سلطان۔ بابر اعظم نے بھارتی کپتان سے ون ڈے کی بادشاہت چھین لی۔ وراٹ کوہلی 4 سال بعد عالمی نمبر 1 کی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بابر اعظم ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ میرا انگلش بولنے کے چکر میں امریکہ میں پھنس گئیں۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئیں تو الٹی سیدھی انگلش بولنے پر ڈاکٹر نے انہیں پاگل قرار دے دیا۔ 24 نیوز کے رابطہ کرنے پر میرا نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین مدنی، یہ کیا ماجرا ہوا میرا کے ساتھ؟ جی بالکل، ہمیشہ سے ہی خبروں کی زینت بننے والی اداکارہ میرا اب غلط انگلش بولنے کے چکروں میں امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے گئی اور وہاں پر ایسی انگلش بولی کہ ڈاکٹرز جو ہے وہاں پہ حیران ہو گئے اور انہوں نے مینٹل ہاسپٹل کی ٹیم کو وہاں پر بلا کر میرا کو پاگل قرار دیتے ہوئے مینٹل ہاؤس جو ہے وہ جمع کروا دیا، وہاں داخل کروا دیا۔ اس حوالے سے میرا کی والدہ نے بھی جو ہے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ہاسپٹل سے وہاں سے جو ہے وہ واپس لایا جائے اور پاکستان جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آیا جائے۔ 2 روز قبل ہی اداکارہ میرا نے امریکہ میں ویکسینیشن کروائی کورونا کی۔ وہ اپنے سسر کے ساتھ گاڑی میں گھومتی بھی نظر آئی اور ان کے سسر راجہ خالد پرویز نے بھی جو ہے وہ میرا کے حوالے سے کورونا ویکسینیشن کروانے پر جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا جو وہ بھی خبروں کی زینت بنا رہا۔ لیکن آج میرا ڈاکٹرز کو جب چیک اپ کروانے گئی اور وہاں انہوں نے انگلش ہی اس طرح کی بولی کہ ڈاکٹر سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، اور ذرائع ہمارے یہ بتانا ہے کہ میرا نے وہاں بھی یہ بتایا کہ وہ ٹھیک ہے زین مدنی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور میرا کی والدہ نے اداکارہ کے امریکی مینٹل ہسپتال میں ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور وزیر اعظم سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ 5 تاریخ کو میری بات ہوئی ہے، امی نے فون کیا کہ امی جان مجھے کسی نے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا اور میں نے بڑا شور ڈالا کہ میں مینٹل نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ٹیسٹ لیں گے۔ ابھی وہ ٹیسٹ لیں گے، اس وقت وہاں کی رات تھی، یہاں کا دن تھا، تو رات اس کے بعد صبح ہوئی ہے، میں فون کر رہی ہوں، اس کے اپنے پرسنل نمبر بھی نہیں مل رہے اور نہ ہی کوئی فون مل رہا اور نہ فون کوئی آیا۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ میری مدد کریں اور میری بیٹی کو کرا کے پاکستان میں بھیجیں۔ کراچی میں منشیات فروشوں سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 17 سال کے لڑکے نور شاہ کے اغوا کا بھی ڈراپ سین ہو گیا۔ بہنیں ہی بھائی کے اغوا میں ملوث نکلیں۔ ادھر ٹیلی کام کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی میں پرائیویٹ سکولز حکومتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے لگے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے کے باوجود بچوں کو سکول بلایا جا رہا ہے۔ امتحانات کے نام پر بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی گئیں، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سمین نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سستی چینی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کئی گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی چینی اور آٹا نہیں مل رہا۔ آٹا اور چینی اشیاء کی خریداری کے بغیر نہیں دی جا رہے۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے آرمی ایئر ڈیفنس رینجز کراچی کا دورہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور چین کے سفیر نونگ رونگ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا نے مشقوں البائزہ دوئم کی اختتامی تقریب پر ایئر ڈیفنس ویپن سسٹمز اور میزائل فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ ان میزائلوں میں LY-80 اور FM-90 میزائل بھی شامل تھے۔ ہتھیاروں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فائرنگ بھی شامل تھی۔ اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے مشقوں میں حصہ لینے والے افسروں اور جوانوں کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ جنرل ندیم رضا نے موجودہ جنگی دور میں ایئر ڈیفنس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔
نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا نے GHQ کا دورہ کیا. شرکا کو علاقائی اور عالمی سیکیورٹی ڈائنامکس اور قومی سلامتی کے امور سے آگاہ کیا گیا. شرکا نے آرمی چیف کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن میں بھی حصہ لیا. ISPR کے مطابق NDU میں ہر سال نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوتے ہیں. رواں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں اراکین پارلیمنٹ، سرکاری ملازمین، مسلح افواج کے سینئر افسران اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت 54 افراد شریک ہیں. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا نے GHQ کا دورہ کیا ہے. 30 ارکان جہانگیر ترین کے اشارے کے منتظر ہیں. PTI کے رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری کا بڑا انکشاف. پروگرام دستک میں اینکر پرسن ریحان طارق سے گفتگو میں کہا کہ جہانگیر ترین جو کہیں گے وہ کریں گے. اگلے 5 سے 6 روز حکومت کے لیے اہم ہیں. خورم صاحب، آپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے نا کہ کوئی 30 آزاد حیثیت میں MNAs ہیں جن میں وزراء بھی ہیں. بالکل ہے جی، بالکل ہے. اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے ایک اشارے کے اوپر لبیک کہیں گے. الحمدللہ سر، کہ آنے والے 3-4 مہینے بڑے کروشل ہے پنجاب کے محاذ کے اوپر، اور یہ جو 30 لوگوں سر کا میں بھی نمبر آنے آپ دے والے رہے 5 ہیں سات کہیں دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. میں بھی آنے والے 8-7 دن مشکل ہوں. باقی ترین صاحب کی ان کے ساتھ 10 سال کی محبت ہے، دوستی ہے. جہاں 10 سال والی دوستی کی اہمیت نہیں تو ہماری 2 سال والی کی پارٹی جوائن کرنے کی کیا اہمیت ہوگی. ہمیں وہ لائے تھے، جب چاہے ہمیں لے کے چلے جائیں، ہم ساتھ چلے جائیں گے. NA 249 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے شہری کو گالی دینے پر معذرت کر لی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو چور کہے جانے کے سوال پر مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ یہ 1 مہینہ پرانی بات ہے. شہری نے نواز شریف کو چور کہا، جس پر مجھے جواباً گالی نہیں دینی چاہیے تھی، یہ میری غلطی تھی. NA 249 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے شہری کو گالی دینے پر معذرت کر لی ہے. جی بالکل، یہ 1 مہینہ پرانی بات ہے کہ میں ایک مارکیٹ میں تھا تو ایک کسی اور سیاسی پارٹی کے ورکر تھے وہ، اور وہ چلا رہے تھے. میں ان کے پاس گیا بات کرنے تو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میاں نواز شریف کو چور کہا. میں نے کہا دیکھو یہ نہ کہو. ایک مرتبہ میں نے ان کو منع کرا کہ میاں نواز شریف کو آپ چور نہ کہیں. اس نے جب دوسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا پھر آپ چور ہیں، اور پھر اس کے بعد گالی نہیں دینی چاہیے تھی مجھے، یہ میری غلطی تھی. لیکن اگر آپ نواز شریف کو چور کو آپ تو ضرور آئے گا بھائی. کراچی کے حلقہ NA 249 سے واحد خاتون امیدوار زنیرہ رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنا مردوں کے بس کی بات نہیں. ووٹرز اب خاتون کا انتخاب کر کے دیکھیں. وہ 24 نیوز کے نمائندے اقتدار انور سے خصوصی بات کر رہی تھیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. حلقہ 249 کراچی میں انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے پورے عروج پر جاری ہیں. آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہاں پر ایک خاتون بھی انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں. زنیرہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے، کیوں یہ الیکشن لڑنے کا خیال آ گیا دل میں؟ اس لیے آ گیا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا اور نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے ایک بلدیہ کی بیٹی ہونے کے ناطے سے، پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے آئیں اور ان مردوں کے معاشرے میں اپنے بھائیوں کو، ہمارا کوئی گلہ نہیں ان سے لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ انہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلدیہ اب آپ کے بس کی بات نہیں. 40 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی حکومت، چاہے وہ وفاق سے ہو چاہے وہ صوبائی ہو، انہوں نے حکومت کر لی، لیکن آج تک آپ روڈوں کا حال دیکھیں، پانی اور بجلی کے حالات دیکھیں، اسکولوں اور ڈسپنسریز کے حالات دیکھیں. اگر 40 سالوں میں ہمارے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا تو اب ایک بہن کر کے دکھائے گی. جی یہ تھی زنیرہ رحمان جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس انتخابی دوڑ میں شامل ہیں اور کہتی ہیں بلدیہ حلقہ 249 اب مردوں کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ ایک خاتون کو آزما کے دیکھیں، وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گی. جی معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر مفتی تقی عثمانی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر آ کر ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی ہے. معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر مفتی تقی عثمانی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. عثمان بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے. جی بالکل، معروف عالم دین ہے اور مذہبی اسکالر ہے مولانا جو مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ آج JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آئے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو بیمار پرسی ہے وہ کی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ ہم آپ کی صحت سے متعلق پریشان ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اب طبیعت بہت بہتر ہے، سب احباب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا. جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے.